الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان المبارک کی آخری رات ہے اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ وہ چاہے زندگی ہو یا زندگی کا کوئی پروگرام ہو، اس کے آخری لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. اور آخری لمحوں پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل آخری لمحے میں میچ کی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. فٹ بال کے گیم میں ایک ٹیم 1-0 سے آگے چل رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک آخری کے 3-4 منٹ کے اندر گیم بدلتا ہے اور ہاری ہوئی ٹیم جیت جاتی. یہ بات انسانی زندگی پر بھی بہت حد تک صادق آتی ہے. آج کی اس چھوٹی سی محفل میں کچھ ان بہت اہم پوائنٹس پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ ان حالات میں تبدیلی آخر کیسے آئے گی، یا تبدیلی کی اصل شکل کیا ہے، ہم کام کہاں سے شروع کریں. یہ بڑا سوال ہے. جو ماحول اس وقت پورے ملک کا بنا ہوا ہے، اس ماحول میں مسلمانوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر یہ بیداری ضرور پیدا ہوئی ہے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے. اور ہم نے اسے اس طرح سے محسوس کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کچھ نگیٹو باتیں ہوتی ہیں، منفی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے نوجوان اپنی بساط بھر جتنا ان کا علم ہے اس اعتبار سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعلہ جو ہے وہ سلگ رہا ہے، اس میں ہوا دینے کی ضرورت ہے. اب ہمارا ایک طبقہ بہت اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، ایک طبقہ عام لوگوں کا ہے. تبدیلی کی ابتدا اور شروعات چاہے پڑھے لکھے طبقے سے ہو یا عام طبقے سے ہو، یعنی ایک عام عمومی آدمی سے، ایک عام آدمی سے ہو. لیکن اس میں بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آخری تبدیلی تک پہنچنے کے لیے، جس کو ہم اور آپ سب چاہتے ہیں، انسان کو کسی نہ کسی حد تک چند مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. جیسے ایک آدمی جوان ہونے تک، جس کی عمر 15-16 سال ہے، بہت ساری چیزوں سے گزرتا ہے. پیدا ہوا، روتا تھا، اس کے پاس رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. پھر تھوڑا بڑا ہوا، گھٹنوں چلنا شروع کیا، بیٹھنا شروع کیا، پھر چلنا شروع کیا، پھر دوڑنا شروع کیا. پھر اپنی بات کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دے دی. تھوڑا وقت گزرا اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو چیزوں میں اچھی اور بری چیزوں کی تمیز پیدا ہونے لگی. اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنی جوانی کے مرحلے تک پہنچا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں جوان ہو گیا ہوں، میں بالغ ہو گیا ہوں. تو یہ جو پورا سفر ہے بالغ ہونے تک کا، بہرحال یہ 15 سال کا سفر ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ کل بالغ ہو گیا، یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ نیچرل پروسیس ہے. اس کو ہر آدمی کو گویا کہ نبھانا پڑے گا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا.
اسی طرح تبدیلی ہے، تبدیلی ایک پروسیس ہے اور وہ اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتی ہے۔ یہ خیال آپ لوگ نکال دیجئے، رمضان کی اس آخری رات میں پھر ذہن صاف کر رہا ہوں آپ کا، کہ آپ یہ سوچنے لگے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مکھن پور کی طرف سے آئیں گے، فیروز آباد میں داخل ہوں گے اور وہ دبرئی کے بعد سے پھونک مارنا شروع کریں گے، دم کرنا شروع کریں گے، اور جو مسلمان جائے گا دم کروائے گا اور بس ایک دم سے ایک تبدیلی پیدا ہوگی اور سارے حالات بدل جائیں گے، ساری کی ساری چیزوں کے اندر ایک محسوس تبدیلی ہوگی، سب بالکل بزرگ اور نیک بن جائیں گے۔ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا، اس لیے ایک پروسیس طے کرنا پڑے گا۔ اور خدا کے لیے اس کو سمجھیے، آج آخری رات ہے، آج آپ ہمارے پاس جو پھنسے ہیں تو اب کل تو آپ ملیں گے نہیں، ہے نا؟ کل تو عید منائی جائے گی انشاءاللہ، نہیں کل نہیں پرسوں، پرسوں کو عید منائی جائے گی انشاءاللہ، تو کل رات تراویح بھی نہیں ہوگی، صرف 4 رکعت اور 2 رکعت اور 3 رکعت پر گزارا ہوگا۔ اس قدر سکون اور راحت محسوس کریں گے کچھ لوگ۔ بہرحال تو آج آپ ملے ہیں، تھوڑا سا وقت دے کر جائیے اور توجہ سے سنیے، اور پھر ہماری بات سے آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اختلاف کریں۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس وقت جب کوئی اختلاف کرتا ہے، لیکن اختلاف دلیل کے ساتھ کرے۔ بے دلیل اختلاف جہالت ہے، دلیل کے ساتھ اختلاف وہ علم ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ بے دلیل اختلاف یہ ہے نہیں، وہ غلط بات، کیوں غلط ہے؟ نہیں ہے غلط، اس کی دلیل نہیں، دلیل کوئی نہیں، غلط ہے، یہ کوئی بات نہیں، دلیل کے ساتھ اختلاف کریں۔ میں تبدیلی کا ایک پروسیس آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سنیے، بات بہت لمبی ہوگی لیکن میں اسے بہت ریڈیوس کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ 3-4 گھنٹے کی بات، لیکن میں اسے 10 منٹ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ لوگ ضرور سنیں، وہ لوگ ضرور توجہ دیں جو کسی ایک پروسیس کے بعد تبدیلی کی امید لگائے بیٹھے کہ اگر ہم نے یہ والا کام کر لیا بس ختم۔ جیسے ایک ہمارا دین دار طبقہ ہے، وہ کہتا ہے سب نماز پڑھنے لگو، سارے لوگ تبدیلی آ جائے گی۔ تو یہ جو ایک نیریٹو ہے، یہ جو بات ہے، یہ بیانیہ ہے، یہ خوش فہمی پر ہے کہ سب نماز پڑھنے لگو تو ایک تبدیلی آ جائے گی۔ ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف کماؤ، بہترین، تبدیلی آ جائے گی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اس والے الیکشن میں یہ کام کر لیے تبدیلی آ جائے، پکا آ جائے گی۔ دیکھو ان سب چیزوں سے خدا کے لیے میں بڑی درخواست کرتا ہوں، نکلیے حقائق پر، حقیقتوں پر اور فیکٹس پر ذرا توجہ دی۔ تبدیلی کی شروعات نیچے سے ہوتی ہے، تبدیلی کی ابتدا بالکل زمین سے ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام ایک آدمی کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں فرد کی تبدیلی۔ ایک انڈیویڈول آدمی تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور تبدیلی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے اور داڑھی رکھ لی جائے، ہمارے یہاں فوکس ہے یہ، تبدیل وہ ہے جو نماز پڑھنے لگے اور داڑھی رکھ لے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جلدی لوگوں سے داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے انسان بن جاؤ، اس کے بعد یہ ساری چیزیں فالو کرو۔ ورنہ انسان بنے بغیر داڑھی رکھ لی، پہلے ہی داڑھی رکھ لی، اب تم جو حرکت کرو گے تو داڑھی بدنام ہوگی، داڑھی والے یہ کرتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہو رہی؟ سب سے پہلی شروعات، ابتدا ایک فرد سے ہوتی ہے۔ اب فرد کیسے بنتا ہے بہت تفصیل ہے، میں ان سب میں نہیں جاؤں گا، بہت ان شارٹ۔ نمبر 1، پہلی بات گھر سے بنتا ہے۔ ایک بچہ گھر سے بنتا ہے، ماں اور باپ ان دونوں کی محنت سے بنتا ہے۔ اس میں بہت تفصیل ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے بعد بچہ اگر بنتا ہے تو استاد سے بنتا ہے۔ استاد کا سب سے بڑا رول ہے ایک سوسائٹی کو بنانے میں اور تیار کرنے میں۔ استاد اگر اچھا مل جائے تو ایک بچہ نہ جانے کہاں پہنچ سکتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ اتنا آگے جا سکتا ہے، میں ایک واقعہ بیان نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا۔ ایک بچہ اتنا بڑا بن سکتا ہے کہ وہ استنبول کا فاتح بن سکتا ہے، وہ سلطان محمد فاتح بن سکتا ہے، جس کو اس کے استاد نے بیٹھ کر سالوں پڑھایا تھا، اور پڑھانے میں
پڑھانے کے بعد وہ ایک بات کہتا تھا، بس صرف ایک بات، تم اتنا کیلیبر رکھتے ہو، تمہارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے بیٹا کہ تم قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے، فتح کر سکتے ہو۔ تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے ایک دن 25 سال کی عمر میں استنبول اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ یہ لمبا بات ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ جب ایک فرد بن جاتا ہے، اب بہت لمبی تفصیل ہے، اشارے سمجھتے چلیے گا، اس کے اندر 4 طرح سے تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 1، پہلی تبدیلی یہ کہ وہ مذہبی اعتبار سے بدلتا ہے، اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے نا۔ نمبر 2، اس کے اندر تبدیلی ایموشنلی آتی ہے، اس کے جذبات اس کے قابو میں رہتے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، وہ جذبات کا استعمال اپنے غلام کی حیثیت سے کرتا ہے۔ یہ دوسری تبدیلی۔ تیسری تبدیلی اس کے اندر سائیکولوجیکلی آتی ہے، اس کا دماغ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ چیزوں میں حقیقت تک پہنچنے کی ایک پوری طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اور ایک تبدیلی آتی ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ یہ جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم کے نتیجے میں بڑا نقصان پہنچا۔ میں نے آپ کو 3 دن پہلے بیان میں اشارہ کیا تھا، وہ اشارہ دہرا دے رہا ہوں۔ ایک کلاس میں پڑھنے والے 3 بڑے لوگ، ایک کلاس 3 بڑے لوگ، اور تینوں اپنی الگ الگ فیلڈز کے زبردست ماہر۔ ایک کا نام مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، وہ تصوف کے امام تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں اکبر کا جو دین الہی تھا اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کی محنت اتنی کامیاب ہوئی کہ جہانگیر نے اپنے باپ کے عقیدے سے توبہ کر دی، اور ایک مرتبہ پھر یہ ملک بچ گیا، اور ایک مرتبہ پھر اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جو حالات آج کل ہیں تقریباً وہی حالات اس وقت ہو چکے تھے۔ ایک اسی کلاس میں دوسرا پڑھنے والا اپنے دور کا سب سے بڑا سیاستداں تھا، 50 سال تک مغلیہ سلطنت کا اکیلے وزیر اعظم رہنے والا سعد اللہ خان، اکیلا 50 سال تک۔ یہ بھی مجدد الفسانی کا کلاس میٹ تھا۔ اور اس دور میں تیسرا اسی کلاس میں پڑھنے والا احمد معمار تھا، جو اپنے دور کا سب سے بڑا انجینئر تھا، جس نے تاج محل بنایا تھا۔ میرا بڑا بنیادی سوال ہے، ایک کلاس میں 3 بچے پڑھتے ہیں اور تینوں اپنی جو لائن ہے، اپنی جو فیلڈ ہے، اس کے امام ہیں، تینوں لیڈر ہیں اپنی فیلڈ کے۔ تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ ایک لیول تک اس دور میں پڑھائی ایک جیسی تھی، یعنی تقریباً ہائی اسکول تک کا جو اسٹینڈرڈ تھا اس تک سب پڑھتے تھے، یعنی دینی طبقہ بھی پڑھتا تھا، دنیاوی طبقہ بھی پڑھتا تھا۔ پھر ہائی اسکول کے بعد جا کر وہ اپنی فیلڈ کے اندر چلے جایا کرتے تھے، وہاں تک ان کی دنیاوی اور دینی ذہن سازی بڑی مضبوط ہو جاتی۔ آپ آج بھی اگر امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، تو وہاں پڑھائی کا ایک نظام عوام کے لیے ہے، اور پڑھائی کا ایک نظام جو ایلیٹس آف دا سوسائٹی ہے ان کے لیے ہے۔ عوام کو اسی طرز پر پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے موڑ۔ لارڈ میکالے جب ہندوستان آیا تھا اور اس کو برٹش گورنمنٹ نے کام دیا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں پر حکومت کیسے کی جائے، تو جب وہ یہاں آیا اور آنے کے بعد اس نے سب دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو امپاسبل ہے، اس ملک پر حکومت کرنا مشکل ہے، یہ بڑے غیور اور غیرت مند لوگ ہیں، اور ان کے اندر میل محبت بہت ہے، آپسی بھائی چارہ بہت ہے، ہم ان پر رول نہیں کر سکتے۔ کہا کوئی شکل بتاؤ، کہا ایک شکل ہے۔ کہا وہ شکل کیا ہے؟ کہ اس ملک کی تعلیمی پالیسی کو بدل دیا جائے، تعلیم اپنے ہاتھ میں لے لی جائے، اور تعلیم کو روزگار سے جوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، تعلیم پر کنٹرول کیا گیا، نظام تعلیم کو کنٹرول میں لے کر پھر محنت کر کے اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، نوکریوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ۔ تو ملک کا میجر طبقہ اب ادھر جانے لگا، اب اسے دین کی فکر نہیں تھی، دین کی فکر نہیں تھی، وہ اپنی صبح اور شام کی یا اپنی جو لگژریز ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سب چھوڑا، اور وہ اس لائن میں چلا گیا۔ اس نے کہا یہاں پیسہ مل رہا ہے۔ تو میں پھر لوٹ رہا ہوں، ریڈیوس کا بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، بات صرف اتنی تھی کہ دین اور دنیا کی یہ جو تعلیم تقسیم ہوئی،
اس میں امت کا بڑا نقصان ہوا. اسٹوڈنٹس نے اپنے دور میں، اگر آپ اشارہ سمجھ سکتے ہو، تو اسٹوڈنٹس نے اپنے دور میں اپنے یہاں سے 4 سے 5 ہزار لوگوں کو باقاعدہ جرمنی، فرانس باقاعدہ بھیجا، اور وہاں پر انہوں نے ان کو تعلیم دلوائی، اور ہر شعبے کے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ہر شعبے کے ماہرین 10 سال کے اندر انہوں نے پیدا کیے. جب کنٹرول اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو ایک ساتھ 5,000 لوگوں کی انٹری ہوئی، جن کے سر پہ عمامہ تھا، اور جو کرتے پیجامے میں ملبوس، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں سول میں ہوں. تو لوگ حیران تھے کہ یہ ہوا کیا آخر. تبدیلی خاموش محنتوں کے ساتھ آتی ہے. آگے چلتے، فرد جب بدلتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، فرد جب بدلتا ہے تو میں نے بتایا اس کے 3 پوائنٹس: گھر، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 سوسائٹی. ابھی اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. جب ایک آدمی بدل جاتا ہے تو اس آدمی کے بدلنے میں نے بتایا 4 الگ الگ جہتیں ہوتی ہیں جن سے وہ بدلتا ہے. جب ایک آدمی بدلا، اگلا پوائنٹ اس کے نتیجے میں، یعنی میں بدلا، میرے ماں باپ نے محنت کی، میرا دوسرا بھائی بدلا، پھر میرا بھائی بڑا تھا، اس نے چھوٹوں پر محنت کی، چھوٹا بھائی بدلا، اب ایک گھر بنا، ایک گھر بن کر تیار ہوا. اگلی تبدیلی گھر میں آتی ہے، گھر بدل گیا. اب گھر کا ماحول دنیاوی اعتبار سے انتہائی ہائی ٹیک ہے، اور دینی اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے کے دیندار ہیں. میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ بات مجھے خود بتائی کہ ہم ترکی میں، جو ترکی کا سب سے بڑا چینل ہے، ہم وہاں گئے تو اس کا جو اونر تھا، اس سے ہماری ملاقات ہوئی. تو اس کے بارے میں جو لوگ تھے انہوں نے بتایا یہ سلسلہ نقشبندیہ تصوف کا جو سلسلہ ہے اس میں بیت ہے، اور یہ روزانہ تقریباً 2.5 گھنٹے ذکر و اذکار کرتا ہے. 35 اسباق سلسلہ نقشبندیہ کے پورے کرتا ہے، یعنی 2.5 گھنٹے ذکر کرتا ہے، اور وہ ترکی کے سب سے بڑے چینل کا ذمہ دار ہے اور اونر ہے. یہ تبدیلی جس کو ہم چاہ رہے ہیں، نہ یہ صرف دین کی، یعنی صرف دینی بنیادوں پر آئے گی، نہ صرف یہ دنیاوی بنیادوں پر آئے گی، یہ دین اور دنیا کے کمبینیشن کے ذریعے سے آئے گی. یاد رکھیے گا میری بات. اقبال نے کہا تھا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ اب نئے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن. نہ میں مسجد کا نہ ملا ہوں، اور نہ موجودہ تہذیب کا میں غلام ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے اور غیر بھی ناراض. میں اپنے بھی ناراض ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کر اعتکاف میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہائی ٹیک ہونے کی بات کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کروا دیں. کیا ہو گیا ہے؟ کتنی کیسا بگاڑ ہے، گمراہی کس قدر پھیل چکی ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے اور غیر بھی ناراض، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. میں نے جو زہر تھا اس کو زہر کہا، میں نے زہر کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو گلقند ہے، بڑا میٹھا ہے، اسے کھاؤ. یہ اصل مسئلہ ہے. تو جب یہ گھر تیار ہوتا ہے، یہ ایک گھر بنا، اور آپ جانتے ہیں آج میں بات کروں گا اور خوب بات کروں گا آپ سے، کیونکہ یہ آخری مجلس ہے آپ کی ہماری، پتہ نہیں پھر ہمیں بات میں یہ بیٹھنا نصیب ہونا ہو. اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک آدمی، آپ اس کی کیا پاور سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر حقیقی معنوں میں کام کر جائے، ایک آدمی پورے صوبے کے لیے کافی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے اور بار بار سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک آدمی کی پاور کیا ہے؟ جب ایک گھر ایسا بن گیا، ایک گھر، اس گھر والوں نے کام شروع کیا، اگلا گھر تیار. انہوں نے اپنے رشتے داروں پہ محنت کی. سب سے پہلے محنت کے حقدار آپ کے اپنے رشتے دار ہیں. میرا گھر میری خالہ کا گھر، میرا گھر میری پھوپھی کا گھر، میرا گھر میرے چچا کا گھر، میرا گھر میرے تایا کا گھر. یہ محنت کا میدان ہے، یہ محنت کا میدان ہے. برا مت مانیے گا، یہ محنت کا میدان ہے. اس محنت کے میدان پر اگر کام ہونے لگے، میرے چچا کا لڑکا بن جائے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، یا وہ چچا کے لڑکے ہو تو پہلے ہی ٹانگ لگا کے کھڑا ہوا ہے، آگے جانا نہیں چاہیے ہم سے. اگر آگے چلا گیا تو ہم یار نیچے رہ جائیں گے. آپ سمجھو بات کو نا، اس کا کاروبار بس ٹھیک رہے، مطلب زیادہ آگے واگے نہ جائے. یہ ہماری جو ہے مینٹلٹی ہے، اس پر بات نہیں کرتے ہیں، بھی آگے چلے. ایک گھر بنتا ہے، جب ایک گھر بنتا ہے تو چراغ جلتے ہیں. وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. ستارے تو کب کے سو چکے جانا،
تم میرے قریب آؤ تو روشنی ہوگی، ہے نا؟ تو آپ لوگوں کو قریب لائیں، یہی چراغ جلائیں. بیٹھ جاؤ بیٹھو، شاباش. تو وہ چراغ جلائیے، وہ سینے لائیے. جب ایک گھر بنا، اب اگلا گھر تیار ہوا. آپ کہیں گے مولانا جی پتہ نہیں کہاں کہاں کی اچھے باتیں کر رہے ہیں یار، ایک گھر بناؤ دوسرا گھر بناؤ. کام ایسے ہی بنے گا، کام ایسے ہی بنے گا، کام اس کے علاوہ نہیں بنے گا. ایک آدمی کو بنانے میں جتنی محنت لگتی ہے یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں. 6 8 مہینے، سال، 2 سال لگاتار ایک آدمی پہ محنت ہوتی ہے تب جا کے وہ بن پاتا ہے. لیکن اگر جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ الگ ہی نظر آتا ہے کہ یہ الگ ہے بالکل. کچھ گھر بنا، 1 2 3 4 گھر ایک گلی میں تیار ہو گئے، اس گلی کا نقشہ بدل جائے گا. ایسا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گلی میں جیسی داخل ہوں گے اعلیٰ درجے کی 3 4 گالیوں کی آواز سنائی دے گی. بارش ہو رہی تھی تو بارش مطلب بہت زیادہ ہوئی ابھی پچھلے سال، تو میرے دل میں آیا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، چھاتا لے کے نکلیں بارش میں، لوگوں کو تسلی کے 2 لفظ بول دیں. تو ہم اسی طرح نکلے گئے. تو ایک گھر میں پہنچے، ان کا سامان پچھانوں کا ڈوب چکا تھا. باپ بیٹھا ہوا تھا اوپر، اور بیٹھ کے اس کی پتیلی جو تھی وہ پانی میں جا رہی، اور وہ اپنے بیٹے کو بہت بری بری گالیاں دے رہا تھا، اعلیٰ درجے کی، جو فیروز آباد میں دی جاتی، ماں بہن کی ساری گالیاں دے رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ نقصان بارش کی وجہ سے ہوا ہے، گالی بیٹے کو پڑ رہی. اور جب آپ نے اپنے بیٹے کو گالی دے دی، جب آپ نے اپنے بیٹے کو دوسرے کے سامنے حقیر کر دیا، بے عزتی کر دی، تو کیا خاص آپ کی بات مانے گا؟ ایک بیٹے کے لیے اس کا باپ اس کا رول ماڈل ہوتا ہے. اگر رول ماڈل ہی ٹوٹ گیا تو وہ کبھی آپ سے مطمئن نہیں ہوگا، وہ اپنے لیے دوسری چیزیں تلاش کرے گا. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. گھر بنیں گے، جب گھر بنیں گے، اور یہ لگاتار محنت، 10 سال کی لگاتار محنت ہے. میں بیچ میں ایک بات بتا دے رہا ہوں آپ، اس ملک کے اندر اب سے لے کر آئندہ 5 6 7 8 سال کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد والے ٹرم میں ہو. اور ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہونے والا ہے، اب کون ملک کا بہی خواہ ہے، کون ملک کو فائدہ پہنچانے والا ہے، کون ملک کا ہمدرد ہے، کون ملک سے محبت کرنے والا ہے. بالآخر نگاہیں آپ ہی کے اوپر آ کے ٹکنی ہیں. اور وہ نگاہیں جو اس وقت یہ دیکھنا نہیں چاہتی ہیں کہ کسی بھی حال میں یہ آگے جائیں، انہی میں سے لوگ اور افراد کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں گے، یہ دن دور نہیں، اگر ہم زندہ رہیں تو ہم دیکھیں گے، آپ زندہ رہیں تو آپ دیکھیں گے. وہ کہیں گے کہ اب تمہارے اندر صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں، ہم سے تو مسئلہ حل ہو نہیں رہا ہے، حالات قابو سے باہر ہیں، اب تم آ جاؤ اور تم حالات ان چیزوں کو سنبھالو. یہ ہونا ہے، یہ اس ملک میں ہونا. یاد رکھیے گا، میں 29ویں رمضان کی 30ویں شب کو ریکارڈ کرا کر یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے یہاں سے جب تبدیلی طے ہوتی ہے تو اس تبدیلی کی ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا یہ ہوتی ہے کہ وہ صلاحیتیں پروان چڑھنے لگتی ہیں جن صلاحیتوں سے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے. اور یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ اگر ساؤتھ جائیں گے، آپ اگر ان علاقوں کے اندر جائیں گے جہاں مسلمان بیدار ہوا ہے، اقبال نے کہا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہ مسلمان کس نے بتایا کہ یہ جو پوری طاقت کے ساتھ حملے ہوئے ان کے اوپر، تو یہ بیدار ہوئے کہ بھائی معاملہ تو وہاں سے نکل رہا ہے، معاملہ تو دور ہوتا جا رہا ہے، بھائی ذرا سنبھالو، پکڑو چیزوں کو. تو یہ چیز آنی ہے. ساؤتھ بیدار ہو چکا ہے، وہاں اس لیول کی صلاحیتیں پیدا ہونے لگی ہیں. ہم بریانی مرغے والے لوگ ہیں، ذرا دیر میں جاگتے ہیں، ہر چیز میں تھوڑا تاخیر ہوتی ہے ہمیں جاگنے میں. بہرحال دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، ہلایا جا رہا ہے، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ. اور اللہ کبھی اپنوں سے اٹھواتا ہے، سب اشارے سمجھتے چلیے گا، کبھی اللہ غیروں سے اٹھواتا ہے. جیسے آپ کا بیٹا آپ سے نہیں اٹھا، بیٹا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی، جاؤ چلو نماز پڑھنے چلو. بیٹا اٹھنا، کروٹ لینا، کروٹ. تو آپ گھر سے باہر نکل گئے اور آپ نے اپنے کسی دوسرے رشتہ دار سے یا جو ذرا سخت ملائے، ارے ذرا اٹھانا، تو وہ آ کے کہتا نہیں اٹھو، پھر لت مارتا ہے، نہیں اٹھا. اب آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو یہ محبت سے جب نہیں اٹھو گے تو پھر سختی سے اٹھایا جائے. ارے سمجھ رہے ہو بات؟ کم سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری آ رہی ہے؟ جہاں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ رہے ہو نا؟ بس وہاں تک پہنچتے رہنا.
اب اس کے بعد جب یہ گھر بن جاتے ہیں، گھر بننے کے بعد اب ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، تگ و دو اور جد و جہد ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے۔ ایک 20 سال کی محنت جس میں انسان اپنے آپ کو گھولا ڈالے، ختم کر دے، سوکھ جائے، صحت خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، تب جا کے اتنا کام ہو پاتا ہے۔ ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، پھر اس معاشرے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب معاشرہ وجود میں آ گیا کہ بھئی یہ والا گھر، یہ والا گھر، یہ بھی، یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر، یہ عالم، یہ مفتی، یہ فلاں، یہ آرٹسٹ، یہ بہت زبردست جو ہے جرنلسٹ، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، جب یہ تیار ہو گیا، اب یہ دل و جان سے، اندر سے یہ مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے اب یہ اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں۔ زبان لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، 500 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو نگاہ و دل مسلمان ہونی چاہیے نا، وہ نہیں ہو پا رہی۔ اور وہ کیا ہے؟ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، مسلمان، ہاں مسلمان ہیں۔ فیصلے اب اس بنیاد پر ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پرائرٹی اس بنیاد پر طے ہوں گی اب کہ کلمہ زیادہ اہم ہے یا کلمے کے مقابلے میں اس وقت کچھ تھوڑا سا میٹھے بول زیادہ پسند۔ پرائرٹی اس بنیاد پر طے ہوں گی کہ نماز اہم ہے یا اس وقت دکان کھولنا اہم ہے، یہاں سے طے ہوں گی چیزیں۔ کاروبار میں جھوٹ اور سچ زیادہ اہم ہے یا ایمانداری کے ساتھ حلال پاک مال کمانا زیادہ سے، یہاں سے چیزیں طے ہوں۔ نہیں بھوکے رہ لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولیں، حلال پاک مال کمائیں گے، یہاں سے پھر پرائرٹیز طے ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور جب یہ ہونا شروع ہوتی ہے تو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے یار ماشاءاللہ، ارے یار ماشاءاللہ۔ کیا آپ اس وقت اپنے ملک کے حالات پر غور نہیں کرتے؟ ہمارا ملک تیسرے اسٹیج پر پہنچا ہے، اور وہ تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ پہلے انہوں نے لوگوں پہ محنت کی، لوگ بن گئے، انہوں نے گھروں پہ محنت کی، گھر بن گئے۔ اب تیسرا مرحلہ آیا، معاشرہ بنا دیا انہوں نے، معاشرہ بن گیا۔ ہر معاشرے کے اندر سچویشن کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سمجھدار ہیں، ہم سب سمجھدار ہیں۔ میں ایئرپورٹ پہ اترا تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ مسجد، ہاں، تو وہ کہنا گیٹ نمبر 15 کی طرف ہے، گیٹ نمبر 15 کی طرف۔ ہم نے ادھر چلنا شروع کیا، جب آگے بڑھے تو ادھر گیٹ نمبر 8، 7، 6۔ میں نے کہا یار 15 تو ادھر آنا چاہیے نا، لیکن وہ ہم سے کہہ رہا نہیں ادھر ہے۔ میں نے کہا ارائیول، آگے پہنچے، میں نے کہا ارائیول پہ مسجد ہے، میں نے کہا نہیں، ایک آدمی نے بتایا نہیں ہے کچھ نہیں۔ تیسری جگہ وہ تھوڑی سی ایمان کی شعاع، کوئی مسلمان عورت تھی، وہ ملی، میں نے کہا وہ یہاں مسجد کدھر ہے بہن؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے مسجد تو اوپر ہے، آپ نماز یہاں پڑھ لیے۔ تو ہم لوگوں نے نماز ادا کر لی بہرحال وہاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حالات ہیں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کے بعد چوتھا اسٹیج جو میں نے بتایا، تہذیب نظر آنے لگتی ہے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ تہذیب نظر آ رہی ہے ہر جگہ کی نہیں آ رہی ہے؟ وہ کلچر ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ وہ چوتھے اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے پہنچ چکے ہیں۔ جب چوتھا اسٹیج کلیئر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے مذہب کو فالو کرنے لگتا ہے، ماننے لگتا ہے۔ آپ پہنچیے صحابہ کے دور میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی آدمی مدینے آیا کرتا تھا تو فجر کے پہلے کے جو حالات اور احوال جو نقل کیے گئے ہیں وہ یہ تھے، وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّعْلِ، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور بھنبھناہٹ کی آواز جیسے مکھی بھنبھناتی ہے ایسے بھنبھنا رہی ہوتی، ایسی آوازیں آ رہی ہوتی، باقاعدہ ایسی آوازیں آ رہی ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہاں تک آ چکے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں تک گویا کہ ہمارے سامنے ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پھر نظام پر کنٹرول ہوتا ہے، سسٹم پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ترتیب یہی ہے۔ اب سسٹم پر کنٹرول کرنے کے لیے سسٹم چلانے والے لوگ چاہیے۔ ہمارے یہاں 20-30 سال تک تو یہی نریٹو سیٹ رہا کہ اسکول میں جانا، اسکول میں پڑھنا،
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، بہترین طریقے سے ایجوکیٹڈ ہونا، ٹیکنیکل چیزیں اور ٹیکنیکل صلاحیتیں حاصل کرنا، یہ تو گناہ ہے، یہ غلط ہے، تو بہت ہی مطلب جہنم کی طرف لے جانے والی چیز. یہ 30 سال تک نیریٹو سیٹ رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں. جب یہ بات سمجھا دی گئی کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کا پایا جانا جو خیر بھی جانتے ہوں اور شر بھی جانتے ہوں، جن کو بھلائیاں بھی معلوم ہو برائیاں بھی معلوم ہو. سیدنا عمر کا جملہ میں نے 3 دن پہلے نقل کیا تھا نا. حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ ان قریب اسلام کی کڑیوں کو وہ شخص بکھیر دے گا، وہ شخص بکھیر دے گا جو زمانے کے شر سے واقف نہیں ہوگا، جیسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ زمانے میں شر کیا ہے، برائی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو افراد موجود ہونے چاہیے تھے پچھلے 20-30 سال میں، وہ نہیں بن پائے، اب ان کو بنانے کی ضرورت ہے. اب لوگ جو بن کر آ گئے، اب ان کی ذہن سازی، اگر یہ گھر سے کام شروع ہوا ہوتا تو وہ بنے ہوئے ذہن کے ساتھ آتے. بڑی بڑی افسوس کی بات اور بڑی یعنی غم اور درد میں گھل جانے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی پڑھا لکھا بہت ہی سنجیدہ انسان جب تیار ہو کر میدان عمل میں آتا ہے، اس کو کیا بتائیں وہ کیا بن جاتا ہے، وہ لفظ بھی نہیں میں بول سکتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے دل اور دماغ پر کیا باتیں چلنے لگتی ہیں وہ یہاں تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہیں. وہ سب کچھ ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے. اور نتیجہ یہ کہ وہ جو گھر سے محنت والا سلسلہ ہے، استادوں کی جو محنت والا سلسلہ ہے، معاشرے اور سماج کی جو محنت کا سلسلہ ہے، وہ ختم ہو گیا. جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، جب نظام کنٹرول میں آ جاتا ہے، سسٹم کنٹرول میں آ جاتا ہے، تب اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ تب آپ سیاست اور سیاسیات اور پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سے پورے کے پورے ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ابھی آپ پہلے درجے پہ بھی نہیں ہیں، ابھی آپ پہلے درجے پہ بھی نہیں ہیں. ابھی بنے ہوئے دماغ آپ کے پاس نہیں ہے، بنا ہوا ذہن آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس اچھے بولنے والے نہیں ہیں، ابھی آپ کے پاس میڈیا کو فیس کرنے والے ذہن اور دماغ نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس اچھے لکھنے والے بڑی تعداد میں نہیں ہے، بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نہیں ہے، بڑی تعداد میں انجینئرز نہیں ہیں، بڑی تعداد میں آپ کے پاس وہ علماء جو وقت کی رفتار اور حالات کو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی ایک زخم ہوگا، تیرے دل میں تو کام رفو کا نکلا، پورا کا پورا دل رفو کرنا ہے، ہر طرف چھید ہے. آپ شاید میری باتوں سے بور ہو رہے ہیں، لیکن میں وہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو زندگی کا اگلا دائرہ، اگلا زندگی کا کرنے کا کام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک ایک تڑپتی ہوئی روح کو پکڑیے، ایک ایک سنجیدہ آدمی کو پکڑیے اور پکڑنے کے بعد خوشامد کریے، اس کو سمجھائیے کہ تم کس لیے پیدا ہوئے ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا تم مغلوب رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم ہار جانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم ذلت اور بے عزتی کے ساتھ جینے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم غلام بن کر جینے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم بے ایمانی کے ساتھ جینے کے لیے پیدا ہوئے؟ یہ سوال کریے اس سے اور خود سے. ہمارا المیہ یہ ہے، مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں نام بھی لے دیتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ محنت یہاں سے اوپر تک ہونی چاہیے. ہم ان ساری محنتوں کو چھوڑ کر اوپر سے محنت شروع کرنے کا مزاج رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ساری تبدیلی سیاسیات کے ذریعے سے آئے گی، یہاں سے تبدیلی لے آؤ تو یہ بدل جائے گا. یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانہ پن ہے. کوئی آدمی میرے اشارے تک اگر آپ پہنچ رہے ہو تو پہنچ جائیے. کوئی آدمی اپنی چرب زبانی کے ذریعے، کوئی آدمی اپنی قانونی مہارت کے ذریعے، کوئی آدمی اپنی اپنے زبان کے زور کے ذریعے، کوئی آدمی اپنی پولیٹیکل پاور کے ذریعے، کوئی آدمی اپنے آپ کو ملی ہوئی اوپر سے دی ہوئی چھوٹ کے ذریعے، کوئی آدمی اپنے اندر زبان و بیان کی طاقت اور قدرت اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا جو انداز اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے اسٹیج پر آ کر آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ تبدیلی اوپر سے آئے گی.
تو یاد رکھیے تبدیلی کبھی اوپر سے نہیں آئے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کا آنا، اس کا میدان میں اترنا، اس کا اس طرح کے بیانات کرنا، اس کا اس طرح کے اشارے کرنا، اس کا فائدہ براہ راست ان طاقتوں کو پہنچے گا جو طاقتیں آپ کو غلام دیکھنا چاہتی ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اور کبھی نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ جذباتی ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کو سمجھنا نہیں ہے کیونکہ آپ جاہل ہیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان ذہنوں سے مخاطب ہوں جہاں تک مجھے بات پہنچانی ہے، اور ہر سمجھدار آدمی جو یہاں بیٹھا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا. ایک ایک آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے. اور یقین نہیں آتا اس آنے والے الیکشن کے بعد ذرا 3 گھنٹے کے لیے قلم کاغذ لے کر بیٹھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ کس نے کیا کیا جلوے دکھائے ہیں اور کس نے کیسے شیروانی پہن کر گل کھلائے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ وجہ بصیرت میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں. کسی کو کسی کی طرف سے چھوٹ ملنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ حق کا علمبردار ہے. یاد رکھیے میری بات. جہاں کسی ایک آدمی کے ساتھ فوٹو کھچانے پر اور اس سے ملاقات پر اس کی جڑیں کھود دی جا رہی ہوں، وہاں ایک آدمی مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک کھل کر بول رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو دال کالی نہیں ہے، معاملہ ہی پورا کالا ہے. یاد رکھیے گا. یہ بھی بولنے کا دم کسی میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. لوگ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ معاملہ بگڑ جائے گا. تبدیلی کی شروعات نیچے سے ہوتی ہے، نیچے سے ہوگی، آئندہ بھی ہوگی. یاد رکھیے گا اوپر سے تبدیلی کبھی نہیں آنے والی ہے. آپ اس کو ہٹا دیں، اس کو لے آئیں، اس کو لے آئیں، اسے ہٹا دیں، کچھ نہیں ہوتا. نواز دیوبندی نے کہا تھا یہ جلا دیا، وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. یہ جلا دیا، وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف. بات کچھ اور ہی ہے. سمجھیے یہ پورا کا پورا ہمارا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پوری طاقت اور قوت سے محنت کرنی پڑے گی. اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ، اپنے پیسے اور تجارت کے ساتھ، اپنی نوکری اور اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے تبدیلی آئے گی. ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیٹھیے، ایک ایک آدمی کو جوڑیے، سنجوئیے، لائیے، ایک ہار تیار کیجئے. آپ مرتے دم تک اگر 20 ایسے لوگ تیار کر جائیں جن کو آپ نے دین کی پوری سمجھ دے دی ہو، دین کا پورا فہم دے دیا ہو، ان کا نیریٹو سیٹ کر دیا ہو، میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے اپنا کام کر دیا. اور اگر انہی جذبات میں رہے اور انہی جذباتی نعروں میں رہے اور انہی چیزوں میں رہے تو پھر آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی پوری؟ آخری بات. جب کوئی تہذیب غالب آ جاتی ہے، ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے، تو وہ انسان کی 3 چیزوں پر حملہ کرتی ہے. 3 چیزوں پر حملہ ہوتا ہے. نمبر 1، پہلا حملہ طرز فکر پر ہوتا ہے. سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. سب کچھ انسان اسی طرح سے سوچنے لگتا ہے. یہ بڑی تفصیلی بات ہے، میں اشارے کر رہا ہوں. سوچ کا انداز بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تہذیب، وہ سویلائزیشن، وہ کلچر، وہ ثقافت جس چیز کو کامیابی کہتی ہے، ہم اسی کو کامیابی کہنے لگتے ہیں. پیسہ بہت اچھی چیز ہے، پیسے کے اندر بھلائی ہے، قرآن نے اسے خیر کہا ہے، میں لگاتار اس پر بولتا ہوں. لیکن کیا صرف پیسے کا ہونا کامیابی ہے؟ اسلام اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. پیسے کی ضرورت ہر قدم پر ہے. پیسہ کمانا اہم ترین فریضہ ہے. پیسے کے لیے تگودو اور محنت نفل عبادت سے زیادہ اہم ہے. ساری باتیں اپنی جگہ سیٹ ہیں، لیکن کیا صرف پیسہ کامیابی؟ نہیں. پیسے کے ساتھ سخاوت کا ہونا، پیسے کے ساتھ خرچ کرنے کے مزاج کا ہونا، پیسے کے ساتھ اعتدال کا ہونا، پیسے کے ساتھ انسان کے اندر دوسروں کی ہمدردی کا ہونا، دوسروں کی خیرخواہی کا ہونا، پیسے کے ساتھ انسان دوسروں کی بھلائی چاہنے والا ہو. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیسہ پیدا ہو تب پیسہ کامیابی کی علامت ہے. پیسے کے بارے میں تصور یہ اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ نے مجھے دی ہے اور میں اسے دوسروں پہ خرچ کروں گا، اللہ ثواب بھی دے گا اور اس کے بدلے میں اور پیسہ عنایت فرمائے گا، رزق دے گا. یہ ایک اسلامی سوچ ہے. لیکن جب کوئی تہذیب ڈومینیٹ کرتی ہے تو دماغ ایک طرف کام کرنے لگتا ہے. دوسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان اسی طرح سوچنے لگتا ہے کہ ارے یار نماز مجھ سے ملے نوجوان مجھ سے کہہ رہے ہیں مولانا یار ہم کتنی تو دعا کر رہے ہیں، کچھ تو ہو نہیں رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم یہاں سے دعا کر کے نکلیں گے باہر،
2024 کے نتیجے ہمارے موافق آ جائیں گے، سب بالکل سب سیٹ ہو جائے گا نکلتے ہی. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. جو قوم آپ کے مقابلے پر ہے، جو محنتیں وہ کر رہی ہے، اس کے پیرالل اگر آپ کی محنتیں نہیں ہیں، تبدیلی نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا. نکل جائیے، اپنے خواب سے جاگ جائیے. ٹھیک ہے. تیسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ معاشرت پر ہوتا ہے. وہ جو سامنے والا ہمارا ڈومینیٹنگ جو کلچر رکھتا ہے، وہ جب ہمیں ایک تہذیب دیتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ٹوپی اتارنے میں کامیابی ہے. سمجھو، زیادہ ملا مت بنو یار، ملا بننے کا وقت نہیں. حالانکہ میرا کہنا یہ ہے، آپ ٹوپی پہنے نہ پہنے اختیار ہے آپ کو، آپ کرتا پاجامہ پہنے نہ پہنے اختیار ہے آپ کو، لیکن آپ کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ملا گیری کی. آپ کو ملا بننا پڑے. میں مسلمان ہوں، کیا بات ہے، بولو میں مسلمان ہوں، کیا کرو گے؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. بتاؤ کیا بات. جب سے ہمارے اندر سے مسلمان پناہ نکلا نا، مسلمان پناہ، تو اس مسلمان پنے کے نکلنے کی بنیاد پر ہم بڑھ گئے. ضرورت وحدت کی ہے، جڑنے کی ہے، پاس آنے کی ہے، قریب ہونے کی ہے، ملنے کی ہے، مل کر ایک بڑی مضبوط طاقت کو کریٹ کرنے کی ہے. لیکن نتیجے میں ہم بڑھ گئے. ہم نہ جانے کن کن چیزوں پہ بٹے ہیں، یعنی اس کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ان چیزوں پہ بٹ گئے. اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے. اور یاد رکھیے، آخری بات، آخری چیز، بالکل آخری چیز، ملک کا جو حکمران ہوتا ہے، جو غالب تہذیب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پبلک میں اس کا اثر اپنے آپ آتا ہے. میں بڑی طاقتور مثال اور تاریخی واقعے سے اس بات کو ختم کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. 3 بادشاہ لگاتار گزرے. پہلا بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک. ولید ابن عبد الملک کو عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا. یہ بنواؤ، یہ بنواؤ، یہ بنواؤ، وہ بنواؤ، ان سب چیزوں کا شوق تھا. تو وہ بننا تھا. اس کے دور میں جو آپس میں لوگوں کی گفتگو ہوتی تھی وہ بس یہ ہوتی تھی، عمارت کیسی بننی چاہیے، دیوار کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، باتھ روم کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اسپیس کتنا ہونا چاہیے. سب لوگ جو مسلمان آپس میں ملتے تھے، ان کی گفتگو کا سب سے بڑا جو محور اور پوائنٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا. اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک آیا. سلیمان ابن عبد الملک جو تھا اسے کھانے کا شوق تھا، کھاتا بہت. ہم لوگ بھی کھانے کے شوق ہیں. تو جب لوگ آپس میں ملتے تھے اس کے دور میں تو کہتے تھے، اور بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، چنگیزی کیا حساب ہے، اور بتاؤ یار، یہ بتاؤ نئی ڈشیں کہاں ملتی ہیں، متنجن کہاں ملتا ہے، فلاں بریانی کہاں ملتی ہے، فلانی چیز کہاں ملتی ہے. اور لوگوں کے اندر ایک مزاج تھا، ہوٹل تھے، یہ تھا، وہ تھا، یہ شوق. اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کے بعد عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. وہ خالص اللہ کے ولی اور اللہ کے بڑے نیک بندے اور بڑے زبردست گزر تھے. جیسے ہی ان کا دور آیا، 2.5 سال کا دور تھا. اس 2.5 سال کے دور میں ہر ایک آدمی جب آپس میں ملتا تھا تو ان کی گفتگو یہ ہوتی تھی، آج قرآن کتنا پڑھا، آج ذکر کتنی دیر کیا، آج تلاوت کتنی دیر کی، آج دعا کتنی دیر مانگی، آج تہجد پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج اور ان کا ذہن ہمارے پورے سماج اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے یہاں کیا کیا چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے بادشاہ کے بارے میں طے کر لیں، آگے کچھ نہیں بولا جائے گا. ہمارے سماج میں کیا کیا چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر، پوری دنیا دیکھ کر اپنے ملک کے بادشاہوں کے بارے میں طے کریں کہ ان کا مزاج کیا ہے. اللہ ہمیں اپنے کرم سے دین کی سمجھ عطا فرما دے. جن حالات تک ہم پہنچ چکے ہیں، دیر کرنے کا بالکل وقت نہیں بچا ہے. یعنی میرے حساب سے تو اب اس کا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کام عید کے بعد شروع کریں گے. آج رات سے شروع کر دیں. گھر جائیے، بچوں کو بیٹھائیے، کلمہ یاد ہے بیٹا، سناؤ. بہرحال ایمان کسوٹی پر کسا جانا ہے، امتحان ہونے ہیں. اللہ ہمیں ہر طرح کے امتحان سے بچا لے. ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں. اور اللہ تبدیلی کی یہ جو ایک محنت ہے، اس تبدیلی کی محنت پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس سلسلے میں جس کے ذہن میں جو بات، میں پوری رات جگتا ہوں اور یہاں بیٹھتا ہوں، جس کے ذہن میں جو بات
وہ آئے اور گفتگو کرے. یہ موضوع بہت لمبا تھا, میں نے بہت شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. فرد کی جو تیاری ہے نا, اس پر ہی 1-1.5 گھنٹے کا ہمارا بیان موجود ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الغرض پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں. سب سے پہلا کام, یہ آخری رات ہے, دعا مانگیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شمار فرما دے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا. آپ یہ سمجھ لیے کہ آگے کے کام انشاءاللہ ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلے تھوڑی دیر مراقبہ ہوگا, اشعار پڑھے جائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. یہ آخری رات ہے, جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس کی معافی مانگ لیں, اور اللہ سے بہت کچھ مانگ لیں. جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے سب مانگ لیں. اللہ اپنے کرم سے ہمیں وہ ساری